سائنسدانوں نے 13 ارب سال پہلے وجود میں آنے والا قدیم ترین بلیک ہول دریافت کر لیا ہے جو کائنات کے آغاز پر بنا تھا۔ برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے یہ دریافت جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے کی۔ سائنسدانوں کا تخمینہ ہے کہ بلیک ہول بگ بینگ کے فوری بعد وجود میں آیا تھا۔ بلیک ہول کا راز کیا ہے اور یہ کیسے بنتے ہیں، آئیے ہم آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں۔ سائنس کی دنیا میں بلیک ہول کو کبھی تو دوسری کائنات میں جانے کا راستہ کہا جاتا ہے اور کبھی موت کا گڑھا۔ کیا بلیک ہول کا رنگ واقعی سیاہ ہے یا پھر اس سیاہ پردے کے پیچھے بھی رازوں کی نئی دنیا چھپی ہے؟ ایک رپورٹ کے مطابق جب کوئی ستارہ اپنی زندگی کے آخری حصے میں ہوتا ہے تو وہ پھٹ جاتا ہے یا پھر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی ستارہ بلیک ہول اس وقت بنتا ہے جب اس کے تمام مادے کو چھوٹی جگہ میں قید کر دیا جائے۔ اگر ہم اپنے سورج کو ایک ٹینس بال جتنی جگہ میں مقید کر دیں تو یہ بلیک ہول میں تبدیل ہو جائے گا۔ بلیک ہول میں تھوڑی جگہ پر انتہائی زیادہ مادے کی وجہ سے اس کی کشش اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ روشنی جو اب تک کی تحقیقات کے اعتبار سے اس کائنات کی سب سے تیز چیز ہے اس سے بھی فرار نہیں ہو سکتی۔ بیشتر افراد میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ اگر ہمارا سورج بلیک ہول بن گیا تو یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کو نگل لے گا۔ لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق اگر سورج بلیک ہول بن بھی گیا تو تب بھی زمین اور باقی سیارے اپنے مدار میں بے ضرر چکر لگاتے رہیں گے۔ بلیک ہول کی کشش کا دار و مدار اس میں موجود مادے کی مقدار پر ہوتا ہے، اور جیسا کہ سورج کے بلیک ہول بننے کے بعد بھی اس میں مادے کی مقدار وہی رہے گی، اس لیے سیاروں پر لگنے والی کشش ثقل بھی وہی رہے گی۔ چونکہ بلیک ہول بننے کے بعد سورج کا حجم انتہائی کم ہو جائے گا تو اس کے گرد ایک حد تک کشش بہت زیادہ ہو جائے گی کہ اگر کوئی بھی چیز اس حد کو پار کر جائے تو پھر اس کا واپس آنا ناممکن ہو جائے گا۔ بلیک ہول کے گرد اس حد کو فلکیاتی اصطلاح میں ایونٹ ہورائزن کا نام دیا جاتا ہے۔ اگر ہم روشنی کی بات کریں تو یہی ایک ذریعہ ہے جو ہماری آنکھ محسوس کرتی ہے اور ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے۔ اس پر بعض لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر بلیک ہول کی ایونٹ ہورائزن روشنی بھی واپس نہیں آتی تو پھر سائنسدان بلیک ہول کی نشاندہی کس طرح کرتے ہیں؟ اس سوال کا آسان جواب یہ ہے کہ آج تک سائنسدانوں نے نہ کبھی بلیک ہول کو دیکھا ہے اور نہ ہی آنے والے وقتوں میں دیکھ سکیں گے۔ لیکن ہاں، چند سال پہلے ہماری اپنی ملکی وے کہکشاں کے مرکز میں ہزاروں بلیک ہول دریافت کیے گئے تھے، اور حال ہی میں سائنسدانوں نے ہماری کہکشاں ملکی وے کے مرکز میں موجود بلیک ہول کی تصویر بھی جاری کی تھی۔ یہ بات 20ویں صدی سے زیر بحث تھی کہ سپر میسو بلیک ہول، جس میں ہمارے سورج کی طرح کے 40 لاکھ ستارے سما سکتے ہوں، اس کے آس پاس بہت سے چھوٹے بلیک ہول بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن سائنسدانوں نے اس بات کا بھی مشاہدہ نہیں کیا تھا، لہٰذا اس بات کو ثابت قرار دینا مشکل تھا۔ لیکن چند سال قبل سائنسدانوں نے ہماری اپنی کہکشاں کے مرکز میں موجود سپر میسو بلیک ہول کے گرد ہزاروں چھوٹے بلیک ہول گرد محور دریافت کیے ہیں۔ اس دریافت کے بعد یہ بات بھی ثابت ہو گئی کہ ایسے بڑے بلیک ہول کے گرد چھوٹے بلیک ہولز بھی موجود ہوتے ہیں، اور یہ دریافت سائنسدانوں نے کہکشاں کے مرکزی بلیک ہول کی تصویر لیتے وقت کی۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ جب بلیک ہول مادے کو نگلتا ہے تو ایونٹ ہورائزن سے پہلے شدید کشش کی وجہ سے مادہ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے اور انرجی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس بات کے نتیجے میں ایونٹ ہورائزن کے بہت قریب ایکس ریز پیدا ہو جاتی ہیں، جسے زمین میں موجود ایکس رے دوربینوں کی مدد سے تصویر میں قید کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح ہم بلیک ہول کو دیکھتے ہیں، اور ان چھوٹے بلیک ہول کی دریافت بھی اسی طرح ہوئی۔ یہ چھوٹے بلیک ہول ہمارے سورج سے 10 گنا زیادہ مادہ رکھتے ہیں، جبکہ مرکزی بلیک ہول 40 لاکھ سورج اپنے اندر قید کر سکتا ہے۔ کولمبیا یونیورسٹی کے ماہر فلکیات کا کہنا ہے کہ کہکشاں کا مرکز بہت زیادہ عجیب جگہ ہے، اسی لیے بہت سے لوگ اس کا مطالعہ کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ بہرحال کائنات میں جتنا گہرائی میں انسان دیکھے گا اتنا اس کائنات کے بارے میں یہ خیال کرے گا کہ جیسے ابھی تو شروعات ہوئی ہے، کیونکہ کائنات کے بہت سے راز ایسے ہیں جن پر سے پردہ اٹھنا ابھی باقی ہے۔